بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی دو ممالک میں جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنگیں اس لیے لڑی گئیں کہ دفاعی لحاظ سے اپنے اپنے ملک کو مضبوط بنایا جائے۔ فوجی تنازعات کی وجہ سے بہت سی جنگوں کا آغاز ہوا۔ ایسی ہی جنگ روس اور جاپان میں 1904 میں لڑی گئی جو 1905 تک جاری رہی۔ روس اور جاپان میں جنگ کی بنیادی وجہ دونوں ممالک کی کوریا اور منچوریا میں غلبے کی کوشش تھی۔ چین اور جاپان کی پہلی جنگ کے بعد جاپان نے چین سے لیاؤونگ جزیرہ حاصل کر لیا، لیکن یورپی طاقتوں نے جاپان کو مجبور کیا کہ وہ اس جزیرے کو واپس کر دے۔ چین نے بعد میں روس کو یہ جزیرہ دے دیا۔ دونوں ممالک میں بادشاہتیں قائم تھیں۔ روس کو اپنی بحری تجارت کے لیے بحر الکاہل پر گرم پانیوں کی بندرگاہ چاہیے تھی۔ چین اور جاپان کے مابین پہلی جنگ 1895 میں ختم ہوئی۔ جاپان کو خدشہ تھا کہ وہ کوریا میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ روس منچوریا میں بھی اپنا اثر و نفوذ بڑھا سکتا ہے۔ 16ویں صدی میں روس سائبیریا کے مشرق میں اپنی توسیع پسندی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ دونوں ممالک میں عدم برداشت بھی دیکھنے میں آئی۔ روس کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے جاپان نے روس کو یہ پیشکش کی کہ وہ منچوریا میں روس کے غلبے کو تسلیم کر لے گا، لیکن اس کے بدلے روس کو کوریا میں جاپان کے اثر و نفوذ پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ روس نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور مطالبہ کیا کہ شمالی کوریا کو روس اور جاپان کے مابین بفر زون قرار دیا جائے۔ جاپانی حکومت نے یہ سمجھا کہ روس کی دھمکی کا مقصد جاپان کو ایشیا تک جانے سے روکنا ہے اور پھر اس نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ 1904 میں جب مذاکرات ناکام ہوئے تو جاپانی بحریہ نے آرتھر بندرگاہ چین پر روس کے مشرقی بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا۔ آرتھر بندرگاہ علاقے میں روسی بحریہ کے آپریشنز کا اڈا تھا۔ روس کے زار نکولس II کو اس کے مشیروں نے بتایا تھا کہ جاپان روس کو فوجی لحاظ سے چیلنج نہیں کرے گا، حالانکہ دونوں طاقتوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے تھے۔ جاپان کے آرتھر بندرگاہ پر حملے سے پہلے روسی رہنماؤں کو جاپان کے عزائم کا پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، جہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق حملے سے پہلے جنگ کے رسمی اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 سال بعد 1907 میں دوسری ہیگ امن کانفرنس میں یہ طے پایا کہ حملے سے پہلے جنگ کا اعلان ضروری ہے۔ اصل میں جاپانی بحریہ کے روسی بیڑے پر اچانک حملے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ روس کے اثر و نفوذ کو زائل کیا جائے۔ ایڈمرل ٹوگو کی قیادت میں جاپانی بحریہ نے روس کے بحری جہازوں پر حملے کے لیے تارپیڈو کشتیاں بھیجیں۔ ان میں سے 3 اہم بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ آرتھر بندرگاہ کی لڑائی اگلے دن شروع ہو گئی۔ اگرچہ روس کے باقی بحری بیڑوں کی آرتھر بندرگاہ کے اندر زبردست حفاظت کی جا رہی تھی، حملوں نے روسیوں کو کھلے سمندروں کی طرف جانے سے روک دیا۔ جاپانیوں کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کی کوششیں ناکام ہو گئیں، تاہم وہ روسی بحری جہاز جو جاپانیوں کے قابو نہ آ سکے وہ بھی نقصان سے نہ بچ سکے۔ روس نے اپنی سرنگوں کے ذریعے انتقام لے لیا۔ اس نے جاپان کے 2 جنگی جہازوں کو سخت نقصان پہنچایا، لیکن ایشیائی طاقت کا آرتھر بندرگاہ پر پلہ بھاری رہا اور وہ ساحل پر زبردست بمباری کرتے رہے۔ روس پر زمینی حملے کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد جاپان کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن جاپان کی مستقل مزاجی نے بہرحال کام کر دکھایا۔ اگست کے آخر میں شمالی روس سے جو فوجیں آرتھر بندرگاہ کے بحری بیڑے کی مدد کے لیے بھیجی گئیں، انہیں لیاؤسنگ کی لڑائی میں جاپانیوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ جاپانیوں نے روسی بحری جہازوں پر زبردست فائرنگ کی۔ یہ جہاز ساحل پر لنگر کے سہارے آسانی سے لگ گئے تھے۔ 1904 کے آخر تک جاپانی بحریہ روسی بیڑے کا ہر بحری جہاز ڈبو چکی تھی۔ جنوری 1905 کے شروع میں روس کے میجر جنرل اناتولی سٹیسل نے، جو آرتھر بندرگاہ کا فوجی کمانڈر بھی تھا، ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کیا۔
اس کا یہ فیصلہ نہ صرف جاپانیوں کے لیے حیران کن تھا بلکہ روس کے حکمران بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ بندرگاہ کا دفاع اب اتنا اہم نہیں تھا، جبکہ بہت قربانیاں دی جا چکی تھیں۔ اب تک یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ جاپان نے جنگ میں واضح طور پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اسٹیسل کو بعد میں غداری کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا اور اسے اس کے فیصلے کی وجہ سے سزائے موت دے دی گئی، لیکن بعد میں اسے معاف کر دیا گیا۔ روسی بحریہ کو بعد میں بیٹل آف یلو سی میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہ حالات تھے جب روسی فوجیں حوصلہ ہار چکی تھیں۔ اب جاپان کی زمینی فوجیں جزیرہ نما کوریا میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ 2 ماہ کے اندر انہوں نے سیول، جو آج کے جنوبی کوریا کا دارالحکومت ہے، اس پر قبضہ کر لیا۔ اپریل 1905 کے آخر میں جاپان کی زمینی فوجوں نے منچوریا پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی، جو اس وقت روس کے کنٹرول میں تھا۔ پہلی زمینی لڑائی میں جاپان نے مئی 1906 میں روسی فوجیوں پر حملہ کیا اور انہیں آرتھر بندرگاہ کی طرف دھکیل دیا۔ منچوریا میں سردی کے موسم میں وقفے سے لڑائی جاری رہی۔ اگلی قابل ذکر زمینی لڑائی 20 فروری 1905 کو شروع ہوئی، جب جاپانی فوجوں نے میکران کے مقام پر روسیوں پر حملہ کیا۔ سخت لڑائی کے دن شروع ہو گئے۔ جاپانیوں نے بڑی مہارت سے روسیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ 10 مارچ کو جبکہ لڑائی شروع ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے، روسیوں کو سخت جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں شمالی میکران کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اگرچہ جاپانیوں نے میکران کی لڑائی میں اہم فتح حاصل کی تھی، لیکن انہیں بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر میں ان کی بحریہ نے کام دکھایا اور یہ لڑائی جیت کر دکھائی۔ مئی 1905 میں روس کا بالٹک بیڑا آ پہنچا، لیکن اس کے باوجود روسیوں کو چیلنج کا سامنا تھا۔ وہ جاپان کے سمندر تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ اس کا مقصد ولاڈیووستک پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، کیونکہ آرتھر بندرگاہ اب ان کے لیے کھلی نہیں تھی۔ روس کی جو کمک پہنچی تھی اس کا جاپانیوں نے جلد کھوج لگا لیا۔ جاپانی بحری جہازوں نے تاریکی میں روشنیاں جلا دیں۔ ایک دفعہ پھر ایڈمرل ہپاچرو کی قیادت میں جاپانی بحریہ نے ولاڈیووستک کی طرف جانے والا روس کا راستہ روک دیا اور انہیں 27 مئی 1905 کو سوشیما سٹریٹس کی لڑائی میں پھنسا دیا۔ اگلے دن کے آخر میں روس کے مزید 5000 سے زیادہ فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ ان کے صرف 3 بحری جہاز اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ بالٹک بحریہ کو تباہ کر دیا گیا۔ جاپان کی اس فیصلہ کن فتح نے روس کو امن معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں جاپان اور روس کے 1.5 لاکھ فوجی مارے گئے۔ اس کے علاوہ 20,000 چینی شہری بھی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کو روس کے منچوریا میں کیے گئے سخت اقدامات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جو صحافی اس جنگ میں اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ روسیوں نے منچوریا میں لوٹ مار کی اور کئی دیہاتی علاقوں کو آگ لگا دی۔ ان کے مطابق روسیوں نے بہت سی عورتوں کی آبرو ریزی کی اور کئی ایک کو ہلاک کر دیا۔ پھر پورٹس ماؤتھ کا معاہدہ ہوا، جس کی ثالثی اس وقت کے امریکی صدر تھیوڈور روز ویلٹ نے کی۔ یہ معاہدہ 1905 کے موسم بہار اور موسم گرما کے دوران عمل میں آیا۔ روس کی طرف سے مذاکرات میں روس کے زار نکولس کے وزیر سرجی ویٹے اور جاپان کی طرف سے روز ویلٹ کو مذاکرات میں ثالثی کرانے پر نوبل امن انعام دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے لیے آپ تک ہماری تحقیق پہنچانے میں آسانی ہو۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی تحقیق کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔